سورہ فصیلت کی 17 نمبر آیت ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہی قوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کی رہنمائی کی، فَاسْتَحَبُّوا، پھر بھی انہوں نے پسند کیا، الْعَمَىٰ، اندھے پن کو، عَلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کے مقابلے میں، فَأَخَذَتْهُمْ، تو پکڑ لیا ان کو، صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، ذلت کے عذاب کی کڑک نے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے۔ احباب گرامی، پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی بناوٹ کا تفصیل سے تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد ارض زمین کے اوپر رہنے والی دو بڑی اقوام کا تعارف اللہ رب العالمین ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ تعارف جہاں مختصر ہے وہیں اس میں جامعیت بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرمائی کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے ان کے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا تھا یا ہم نے ان کو وارننگ نہیں دی تھی۔ ہم نے ان کے پاس رسول بھی بھیجے تھے اور ان کے پاس واضح دلائل بھی دیے تھے، لیکن جب انہوں نے ہماری بات پر اپنی خواہشات نفس کو ترجیح دی تو قوم عاد، جن کو اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین طاقت عطا کی تھی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب قوم سمود کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اول تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی کوئی بھی بات بلا وجہ نہیں ہوتی۔ آسمان اور زمین کی بناوٹ کے بعد ان اقوام کا ذکر کرنا، ان دونوں میں کیا مناسبت ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قوم سمود کے بارے میں بتلاتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور رہی قوم سمود تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو بھی ہدایت دی۔ ہم نے ہدایت سے بہرا نہیں رکھا ان کو، ہم نے ہدایت کلی طور پہ ان کو عطا کر دی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، شروع دن سے اللہ کے ہاں جو دین رہا ہے وہ اسلام رہا ہے، اور اس اسلام کی دعوت ہر دور میں یکساں رہی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش جائز نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاکم حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کا سوال ہم سے پہلے آنے والی اقوام کو کرنے کا اللہ سے حکم دیا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے کہتے رہو اے اللہ ہم تجھ سے سیدھا راستہ چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہدایت دینے والا ہے کون؟ اللہ خود ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو یہاں بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب ہدایت اللہ کے پاس ہے تو اگر کسی بندے کو ہدایت اللہ نے دی ہی نہیں تو پھر اس میں بندے کا کیا قصور؟ اس میں تو سراسر نعوذ باللہ وہ دوش اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ کا قصور ہے، اللہ نے ہی نہیں ہدایت دی۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، تو اس میں اب بندے کا کیا قصور ہے؟ اس کو میرا بھائی سادہ لفظوں میں یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کی رہنمائی دے دی ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو یہ تمہیں جلا دے گی، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سجا ہے یہ کھبا ہے، اس نے ہمیں سادہ لفظوں میں واضح لفظوں میں بتا دی ہے، اس نے ہمیں دن اور رات کا فرق سمجھایا ہے۔
آپ مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے لون کون سی ہے، کاٹن کون سی ہے، ریشمی کون سا کپڑا ہے، کس کپڑے میں کس چیز کی مکسنگ ہوئی ہے، آپ اس چیز کو جانتے ہیں۔ کیا ہم پیدا ہوتے وقت ان چیزوں کو جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے۔ ہم کوئی بھی دنیا کا علم اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے، ہم نے اس کے لیے محنت کی، تجربہ حاصل کیا، اس کے اندر کام کیا، ایک وقت تک ہم نے دھکے کھائے، پھر کہیں جا کر ہمیں اس کام کے اندر مہارت ملی۔ اسی طرح سے دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا کر دی دین کے حوالے سے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں اللہ کی مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ کام بہت بڑا ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اس کام کو کر گزرتے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا، ان کو یہ کام بڑا نہیں لگتا، وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ اس کو بھاری نہیں سمجھتے۔ ایک ایسا آدمی جو ساری زندگی دین کی طرف آیا ہی نہیں، اس نے اللہ کو اور اس کے دین کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اور وہ یہ اللہ پر الزام لگا دے کہ مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں، اور دنیا میں وہ ہر لحاظ سے کامیاب ہو، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ہر چیز کو جانتا ہے، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ أَكْثَرُهُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت کے بارے میں اتنا ہی جاہل ہے۔ یہ انسان کی کوئی کامیابی نہیں ہے کہ وہ دنیا کو جانتا ہو، مال کمانے کو جانتا ہو، تجارت کے گر جانتا ہو، تعلیم کو جانتا ہو، لیکن دین کی اسے اساسیات کا پتہ ہی نہ ہو، اسے علم ہی نہ ہو کہ میں دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں نے اس سورت کے پہلے رکوع کی آخری آیت میں آپ کو بتایا تھا، جو الفاظ بڑے مشہور ہیں، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے اللہ نے ایسا اجر تیار کر کے رکھا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سوال یہاں پر میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ ایک آدمی کی عمر ہے 20 سال، اس نے 20 سال میں سے 6 سال اللہ کی عبادت کی ہے، اس کو 14 سال کی عمر میں ہدایت ملی، وہ اللہ کے دین کا داعی بنا، 20 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اسے اس جنت میں داخل کر رہا ہے جس کی نعمتیں کبھی فنا نہیں ہونی۔ سوال آتا ہے کہ اللہ 6 سال کی عبادت کے بدلے میں اتنا لمبا اجر کیوں؟ اس نے تو عبادت ہی 6 سال کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ کی عبادت کروں گا، تو اس لیے اللہ نے اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر دیا۔ اب اگر کوئی بندہ گناہ کی نیت کر کے زندہ رہتا ہے تو اسی طرح سے پھر جہنم کا عذاب بھی ہے، بھلے اس نے ایک مرتبہ ہی گناہ کیوں نہیں کیا، اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں کرتا ہی یوں رہوں گا، جب بھی موقع ملے گا میں یہ گناہ کروں گا، وہ اس نیت پر اگر مر گیا تو پھر اللہ اسے ہمیشہ کا عذاب دینے کا حق رکھتا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہر چیز کی ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر یہ بات بھی واضح فرمائی کہ اس نے آسمان پر سورج، چاند، ستارے، زمین کے اندر ویرانے، جنگلات، شہر، دریا، سمندر، ان سب کو اس نے آباد کیا۔ دوسری جگہ پر اللہ انہی زمین کی، آسمان کی، سورج کی، چاند کی اور آسمان کی بلندی کی، زمین کے بچھنے کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے جیسے ان کو بچھایا ہے اسی طرح سے ہم نے انسان کی ضروریات کو بھی پورا کیا۔ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی۔ اب ہدایت دینے کے بعد کیا ہوا؟ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے اندھے پن کو ہدایت کے اوپر ترجیح دی۔ یہ اندھا پن کیا ہے؟ اندھا پن یہ ہے کہ انسان کے سامنے کھانا پڑا ہو اور وہ آنکھیں بند کر کے کہ کھانا نہیں پڑا میں بھوکا مر رہا ہوں۔ انسان کے لیے سورج نکلا ہو اور وہ آنکھیں بند کر کے کہ نہیں جی رات ہی ہے۔ یہ اندھا پن ہے، اپنی موج کے اندر زندہ رہنا، اپنی موج کے اندر لگے رہنا، اور ایسی کیفیت میں میرا بھائی دل کے اوپر مہر لگتی ہے۔ جب انسان اپنی موج کے اندر رہنا شروع کر دے، دل کے اوپر ایک کیفیت ایسی آتی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، مسلسل عبادت کر رہا ہے، اس کو بڑا مزہ آ رہا ہے، ایک دم سے اس کی حالت بدلتی ہے، اس کا کسی چیز میں دل لگتا ہی نہیں، نہ قرآن پڑھنے میں، نہ اللہ کی عبادت کرنے میں، اور وہ اپنی پچھلی حالت کو یاد بھی کرتا ہے
یار وہ دن میرے کیسے تھے اور یہ دن میرے کیسے گزر رہے ہیں. پھر وہ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے کہ میں اپنی پہلی حالت کے اوپر لوٹ جاؤں. اب اس دوران میں اس کے دل کے درمیان اور اس کے نفس کے درمیان جنگ لگی رہتی ہے. کبھی اس کا نفس غالب آ جاتا ہے, کبھی اس کا دل غالب آ جاتا ہے. اس دوران میں بندہ کبھی تو شیطان کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے, اور بعد میں یہ اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, تو مجھے معاف کر دے. روتا ہے, کرلاتا ہے, منتیں کرتا ہے. یہ زندہ دلی کی علامت ہے. یہ ہے زندہ دلی کی علامت کہ انسان محنت کر رہا ہے, آنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو شرمندگی ہو رہی ہے یا اس کو عبادات میں مزہ آ رہا ہے, یعنی اس کے حالات بدل رہے ہیں. قلب کا معنی ہوتا ہے بدلنا. قلب جو ہم کہتے ہیں نا, دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں, اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں یہ بدلتا رہتا ہے, اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں. اس کی مثال, بخار چڑھا ہو بندے کو تو وہ شہد بھی زبان پہ رکھے تو اسے کڑوا لگتا ہے, ایسے ہوتا ہے نا. یا اگر بندہ کسی بہت بڑی مصیبت میں, پریشانی میں مبتلا ہو اور باہر دنیا میں بہار کے موسم ہو تو اسے کچھ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اندر کا موسم ہی خراب ہوا کھڑا. تو یہاں پر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دل اپنی موج مستی کے اندر لگے ہوئے تھے, اور جب دل ایک حالت پہ رہنا شروع کر دے, جب دل ایک حالت پہ رہنا شروع کر دے تو دل کے اوپر مہر لگتی ہے. اور دل ایک حالت پر بندے کا تبھی رہنا شروع کرتا ہے جب بندے کو گناہ پسند آ جائے. پھر وہ گناہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتے ہوئے کانپتا ہے, پھر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کی جو کانپنے والی کیفیت تھی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے, لیکن دل میں ہلکی سی جو ہے وہ شرم باقی رہتی ہے. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, لوگوں میں سب سے پہلے امانت ختم ہو جائے گی. امانت داری لوگوں کے مابین اور اللہ کے مابین یہ ختم ہو جائے گی. مثلا آپ نے فرمایا کہ آدمی رات کو سوئے گا, صبح اٹھے گا, اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر امانت رہ جائے گی. پھر وہ اگلی رات کو سوئے گا تو اس کے دل کے اندر امانت کا اس طرح کا نشان باقی ہوگا جیسے پیر کے اوپر ہلکا سا چھالا بنا ہو, لیکن نہ اس کا درد ہو نہ اس کا پتہ ہو, بس چھالے کا نشان سا رہ جائے گا. اور پھر اس کے بعد اگلے دن ایسا ہوگا کہ وہ بھی نشان باقی نہیں رہے گا اور سارے بے ایمان ہو جائیں گے. اور قوم کا جو سب سے بدترین آدمی ہوگا, لوگ اس کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سب سے ایماندار آدمی, یہ سب سے اچھا آدمی. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی, اور اس دور میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اس چیز کو مکمل ہوتے دیکھ لیا. اس دور میں انہوں نے کہا کہ میں نے اس چیز کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھ لیا. فاستحب العما علی الہدی, ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کر لینا, گناہ کو پسند کر لینا. ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے. کسی بھی ایک چیز کو اٹھا لیں, ہم میں سے کوئی اتنا جاہل نہیں ہے کہ اسے پتا نہ ہو کہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے. اسے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے, اسے پتا ہے میں ڈنڈی مار رہا ہوں, لیکن اگر پھر بھی وہ اپنے لیے اس چیز کو پسند کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے اب دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا, تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ, تو ذلت اور رسوائی کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا. دنیا میں آج تک سودی لین دین کرنے والے کامیاب نہیں ہوئے, حرام کھانے والے دنیا میں آج تک کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. وہ ساری دنیا بھی سمیٹ کر اپنے گھروں میں رکھ لیں, تھیلے بھر بھر کے گھروں میں لے جائیں, پھر بھی سکون تو نہیں ہے نا ان کے پاس, سکون کی چیز ان کے پاس نہیں ہے. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ, قوم سمود کو ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, وجہ تھی پیچھے ان کے اعمال, جو وہ کیا کرتے تھے ان کے اعمال نے ان کو پکڑ لیا. اسی لیے پیچھے گزرا تھا کہ دنوں کے اندر کوئی بھی دن آتا ہے, اس دن میں انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست اس کے اوپر پڑتی ہے, اور اللہ تعالی ہر قوم کو موقع ضرور دیتا ہے. اتنا موقع دیتا ہے, اتنا موقع دیتا ہے کہ انسان کئی سال اپنی زندگی کے گزار دیتا ہے. آپ اندازہ کیجئے 950 سال تک نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے, اتنا لمبا موقع دیا. یاد رکھیں کہ گناہ کے رستے میں یو ٹرن بہت ہیں. اب جب مرضی یو ٹرن لے لیں, توبہ کی طرف آ جائیں.
گناہ کے راستے میں جب مرضی یو ٹرن لے لیں اللہ آپ کا موڑنا قبول کر لے گا، لیکن نیکی کے راستے میں اللہ نے یو ٹرن نہیں رکھا، جو اس پر چلتا اللہ اس کو چلائے رکھتا، اللہ اس کو پیچھے ہونے ہی نہیں دیتا، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ کیوں؟ آگے پڑھیے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ بچا کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہمارے اساتذہ ایک جملہ بولا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بچو گے تو بچائے جاؤ گے، اگر بچو گے تو بچائے جاؤ گے، نہیں بچو گے تو نہیں بچائے جاؤ گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے سخت ترین عذابوں کے درمیان میں مکھن سے بال کی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے مخلص بندوں کو نکال دیا۔ آج اگر ہم بھی اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، حرام کاموں کو چھوڑ دیں، حرام معاملات کو چھوڑ دیں، ساری دنیا ایک طرف لگی ہوئی ہو، تو میرا بھائی اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ کی ہوا سے بچانے پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو بندہ شبہ والے کاموں سے بچے گا وہ اپنا دین بھی بچا لے گا اور اپنی عزت بھی بچا لے گا، اور جو ایسے کاموں میں پڑے گا فقد وقع فی الحرام، وہ حرام کاموں میں بھی پڑ جائے گا۔ اس لیے بندے کو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حرام سے ہمیں محفوظ کر دے، کیونکہ آج کل میرا بھائی یہ چیز بڑی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ